تو کوشش کروں گا چند کلمات آپ تک پہنچا سکوں، اور اللہ میری زبان پر کلمت الحق رکھے، میرے لہجے میں تاثیر کی شیرینی ڈال دے، اور جو کہا جائے، جو سنا جائے، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص واعظ و تلقین کرے، خطاب کرے، بیان کرے، تو اس کی زبان محو تکلم ہو، لیکن اس کا دل بارگاہ عزتی میں کشکول بن کے حاضر ہو، مالک میرے لفظوں میں اثر کی شیرینی تو ڈال دے۔ تو میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان باتوں میں جو عرض کی جا رہی ہیں، جو ہمارے نفع کی باتیں ہیں، ان پر ہمیں توفیق عمل دے، اور جن چیزوں سے اعتقاد میں پختگی آتی ہے تو اس سے عقیدوں کو استحکام نصیب ہو، جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمایا جائے۔ کتاب اللہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر یہ ان بچوں کے سروں پہ عزت کی دستار سجی، تو اس موقع پہ مجھے یہ خیال آیا کہ قرآن مجید کے کچھ حق آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں۔ تو کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل کیا، تو اس کے کچھ حق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اس کتاب اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اس کے حقوق میں سے پہلا حق جو ہمارے ذمہ واجب ادا ہے، اس پر ایمان لانا۔ آج کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ اختلاف رہا۔ معتزلہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، جبکہ علماء اشاعرہ نے، علماء حنابلہ نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی، علماء ماتریدیہ نے، اور دلائل قائم کیے، اور اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کی۔ امام احمد بن حنبل نے قید و بند کی سہولتیں بھی سنی، اور کہا کہ نہیں، قرآن مجید مخلوق نہیں بلکہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ ایک فتنہ پیدا ہوا ایک زمانے میں، اور علماء نے سخت جانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور اللہ کا فضل ہے آج یہ فتنہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اور یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے۔ تو کتاب اللہ پر یقین، اس کتاب پر ایمان ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ ہے، اور اس کتاب کے ساتھ جو ہی ایمان کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر اس کتاب کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، اور تبھی شوق تلاوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس کتاب کا پھر دوسرا حق بنتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی تلاوت کے اندر لطف پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اس تصور میں ڈوب کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو پھر کیفیات کی عرض کیا کہ قرآن مجید کا پہلا حق جو ہمارے ذمہ واجب ادا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھا جائے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اس کتاب میں کسی قسم کی تحریف کا امکان موجود نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم کر. جب یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے تو پھر اس کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حظ نصیب ہوتا ہے، ایک لطف آتا ہے کہ میں یہ وہ پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہوں جو کلام الہی ہے اور حضور کے قلب اطہر پہ اس کا نزول ہوا ہے. ایک تیقن کا جہاں آباد ہوتا ہے اور پھر لفظوں کی مہک روحوں کو اور قلوب کو ایسی معطر کر دیتی ہے کہ اس کے اثرات انسان کی روح میں جذب ہوتے ہیں اور اس کے قلب میں پیوست ہو جاتے ہیں. تو یہ یقین بہت بڑی دولت ہے. یہ ایمان اس کتاب پر ہمارے بہت سارے دکھوں کا مداوع ہے اور ہماری بیماریوں کا علاج. یہ ایمان ہی ہماری قبر کی روشنی ہے، ہمارے باطن کا چراغ ہے اور ہمیں عمل کی طرف راغب اس ایمان کی پختگی سے ہونا نصیب ہو گیا. کسی زمانے میں پرانی قبر کھل گئی، اس طرح کے کوئی شخص فوت ہوا تو بظاہر قبر کا نشان نہیں تھا، تو انہوں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ ایک اینٹ گری تو نیچے قبر، اور حیرانگی یہ کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں. تو ایک اینٹ تو گری اور یہ منظر دیکھا تو جستجو اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی، تو دوسری اینٹ انہوں نے خود کھینچ لی تو دیکھا کہ نہ صرف اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا بلکہ اس کی لہر میں تازہ گلاب ہے اور اس کی مہک سے پوری لہر خوشبودار ہے، معطر ہے. خیر قبر بن گئی اور قبر کے نشان سے صاحب قبر کی دریافت شروع ہوئی کہ یہ کس خاندان کا شخص ہے، یہ کون سا بزرگ ہے. خیر پتہ چل گیا کہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے جو اس بستی میں رہتا تھا. تو اس کی اولاد ڈھونڈنے نکلے تو اولاد نہیں تھی، تو اس کی بیوہ مل گئی، اگرچہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی. تو اس سے جا کے لوگ ملے اور کہا کہ ہم قبر کھودتے ہوئے 7 والی قبر میں یہ منظر دیکھا ہے، تو ہمیں شوق ہوا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کا شوہر کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہیں اور رحمتوں کے ڈیرے ہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا اور پڑھا لکھا نہیں تھا. میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی ایسا خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا سکوں. ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، اور وہ یہ کہ وہ قرآن مجید تو پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت تھی، اور صبح جب فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا. ان بچوں کے سروں پہ جب عزت کی دستار باندھی جا رہی تھی تو کتنے لوگوں کے دل میں یہ خیال انگڑائیاں لے رہا ہوگا، کاش کہ ہمارے سینے میں بھی قرآن ہوتا. تو یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش جنم لیتی. تو میرا شوہر چونکہ قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، اور جب لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، ایک زمانہ تھا کہ مسجدوں میں رواج تھا کہ لوگ فجر کے بعد دوڑ نہیں لگاتے تھے، مسجدوں میں رکتے تھے، اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت چلتی تھی اور پھر وہ واپس آیا جاتا اور سارا دن اس کی برکتیں ان کے گھروں میں اترتی تھی، ان کے کاروبار میں اترتی. وہ ٹینشن اس دور میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ صبح آغاز ہوتے ہی دن کے اس کا علاج کر کے گھر سے نکلتے تھے. تو لوگ جب قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو بڑا قلق ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت مضطرب ہو جاتا ہے، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا. تو وہ دکھی اور بوجھل قدموں سے وہ گھر آتا ہے اور اپنے درد کا مداوع اس طرح کرتا ہے کہ اوپر طاق میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا ہے. یہ اس کی زندگی کا معمول رہا. اس کو اٹھاتا اور اس کو کھولتا
پھر بے اختیار آنسو بہنے لگتے اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن یہ بھی حق لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی پھیرتا، کہتا مالک یہ بھی تیرا سچا کلام ہے۔ تو وہ ایک یا دو صفحات پہ روز یوں انگلیاں پھیرتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچائیوں اور جو ہے وہ حقیقتوں کا نور ہے، اور یوں انگلی پھیرتا چلا جاتا، آگے بڑھتا چلا جاتا اور ساتھ آنسو بہاتا۔ اس کی قبر میں جو چراغاں تم نے دیکھا ہے اور خوشبوئیں دیکھی ہیں وہ قرآن کے پیار اور قرآن پر یقین کی بدولت ہے۔ تو کتاب اللہ پر ایمان قبر کی روشنی ہے، اندر کا چراغاں ہے، من کی خوشبو ہے اور قبر کی خوشبو مہکا دیتا ہے یہ ایمان قبر کو۔ تو سب سے پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسی دولت ہے کہ حرف حرف پہ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ اور جو قرآن مجید پڑھتا چلا جاتا ہے اس میں ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کئی گنا ثواب نصیب کر دیتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں اس پاکیزہ کلام میں کہ جس کی تلاوت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، رسول کریم کی قربت کا ذریعہ۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اگر تمہارا یہ عذر ہو کہ مجھے قرآن مجید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، تو تلاوت کا عمل پھر بھی موقوف نہ کرنا، چھوڑنا نہ، اس لیے کہ محض ناظرہ تلاوت کرنے سے قلب کا تعلق قلب رسول سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پر نزول ہوا ہے۔ تو نہ بھی سمجھ آئے تو اس کتاب کی تلاوت کا معمول ترک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، بلکہ فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی، تم رونا چاہتے بھی ہو تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ رو نہیں پاتے، تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام کریں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، تو کچھ لوگ انہیں ملنے گئے، تو واپسی پہ کسی نے کہا کہ سہل جنگل میں رہتے ہو، تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے، لیکن یہاں جنگل کو چھوڑو اور شہر میں آ کے آبادی کرو۔ تو حضرت سہل نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ تو کہا کسی نے کیوں کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ تو کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، تو کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو اپنے رب سے ہم کلام رہنا چاہو تو کتاب اللہ کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لو، حرف حرف روشنی دے گا، لفظ لفظ روح میں اترے گا۔
اور اس کتاب اللہ کی برکتیں قبر کا چراغاں بھی ہے، سینے کی روشنی بھی ہے، اور حشر کے اندھیروں میں بھی قرآن چراغ بن کے تمہیں راستہ دے گا۔ دوسرا حق ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق اس کتاب کا جو ہمارے ذمے ہے وہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے۔ قرآن کا ہمارے نام پیغام ہے، اس کو سمجھا جائے۔ عمومی طور پہ ہم قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب کو عجمی ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے، اور ہم دیگر علوم و فنون میں بہت محنت کر کے بہت آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ہم صرف واجبی سا پڑھنا سیکھ لیں تو وہ اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہماری آخرت کی بہتری کا ضامن ہے، اور اس کو سیکھنا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی ایمبیسی سے، کسی ملک کی ایمبیسی سے آپ کو کوئی خط آئے جو آپ کی زبان میں نہیں ہے، تو آپ اتنی دیر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایسے شخص سے اس کے مندرجات سن نہیں لیں گے جو وہ زبان جانتا ہے کہ یہ میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو صاحب، جب کسی ایسے خطے سے، ایسے ملک سے کوئی خط آپ کے نام کسی دوسری زبان میں آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، تو اتنی دیر تک آپ کو قرار نہیں ملتا جب تک ایسے شخص سے اس کے مفاہیم کو سمجھ نہیں لیتے کہ یہ خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کی بات ہے جو مجھے اس خط میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن آپ کے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رب کا پیغام ہے۔ اس کو دیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو اہل علم کے پاس بیٹھ کے جانیے کہ یہ ہمارے رب نے ہمارے نام پیغام کیا دیا، ورنہ وہ میں نے دیکھا ہے محافلے اس نے قرات میں کہ وہ قاری پڑھ رہا ہے کون قرادتن خاسئین، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور یہ موقع سبحان اللہ کہنے کا ہے، یہ استغفر اللہ کہنے کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، یہ اس کتاب کا تیسرا حق ہے جو ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ مدارس دینیہ کے اندر اپنا بچہ داخل کروائیں، 8 سال کا نصاب پڑھے، یہ سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی علماء سے پوچھئے کہ یہ اگر محلے میں ایک شخص پورا عالم ہے تو کفایت ہو گئی، وہ باقی لوگ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے اگر ایک بستی میں، ایک محلے میں ایک شخص ہے جو دینی علوم کو تفصیل سے جاننے والے۔ لیکن قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید جاننا یہ تو سب پر ضروری ہے تاکہ وہ اس کے مفاہیم سے آگاہ ہو سکے۔ تو ترجمہ القرآن پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روزانہ کا 1 گھنٹہ بھی آپ نکالیں اور اپنے محلے کے عالم دین کے پاس جائیں، یا آپ کے گھر میں ترجمہ کنز الایمان موجود ہوگا تو وہاں سے قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہاں عالم دین کے پاس جا کے 8 دن کے بعد اتوار کی چھٹی ہے تو 1 گھنٹہ لے لیں اور جا کے وہ پورے ہفتے کے اسباق میں سے جہاں آپ اڑ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، وہاں جا کے رہنمائی لے لیں۔ تو 2 سال کے اندر آپ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا پیغام سمجھ جائیں گے۔ اور اگر اللہ آپ کو فرصت دی ہے تو زیادہ دیر علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ علماء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک، یہ گناہوں کو جلاتی ہے اور جو ہے وہ باطن کی روشنی کا سبب ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا حق اس کتاب کا، چوتھا حق اس کتاب کا جو ہمارے ذمہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے، جو ہم نے سمجھا ہے اور جو اس قرآن کی منشا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ یہ کتاب عمل ہے،
یہ ہمارے نام ہمارے حضور کی وساطت سے ہمیں میسج دیا گیا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. حضرت انسان کو بتایا گیا ہے. یہ آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو. یہ مائک خریدنے جاتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، جس بھی کمپنی کا کہ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، اور اگر اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے دیر پا فوائد اور ثمرات سمیٹ سکتے ہیں. اور اگر جس نے یہ مائکرو فون دیا، جس نے یہ ایمپلیفائر دیا، اس بک کو آپ نظر انداز کر کے اپنی خواہش سے چلانے لگ جائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. تو جس کمپنی نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کمپنی سے ہی پوچھنا پڑے گا. حضرت انسان کو رب نے بنا کے دنیا پہ بھیجا، ساتھ بک بھیجی قرآن مجید. کہا اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی کا لطف نہ آیا تو پھر کہنا. لیکن ہم اس زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق گزارنے لگیں گے تو ٹینشن ہی ہوگی، مسائب ہی ہوں گے، مسائل ہی ہوں گے، الجھنیں ہی ہوں گی، مشکلات ہی ہوں گی، پریشانیاں ہی ہوں گی، دکھ ہوں گی. زندگی پھر عذاب بن جائے گی. وہ پھر شاعر ہوگا تو بولے گا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. میاں اس جینے کے ہاتھوں مرنا کیوں تھا؟ یہ تو زندگی تھی، یہ تو حیات تھی. لیکن یہ حیات طیبہ تب بنتی جب کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرتے، پھر زندگی گزارنے کا لطف نصیب ہوتا اور زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوتا. اس لیے ہم نے اس کے تقاضوں پہ عمل چھوڑ دیا ہے. یہ کتاب ہمارے نام رب کا پیغام تھا. میں نے یہ حدیث جب پہلی مرتبہ پڑھی تو وجد ستاری ہو گیا، بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے. تو نشہ طاری ہو جاتا ہے بدن کے اوپر کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے، غیر متبدل، بغیر کسی تحریف کے. 14 صدیاں قبل جس طرح حضور کے قلب اطہر پہ یہ کتاب نازل ہوئی تھی، ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر آج بھی اسی حالت کے اندر ہمارے پاس موجود. اس کے کمالات اور اس بحر ذخائر کے موتی ختم نہیں ہوئے ہیں. آج بھی یہ روشنیاں بانٹتے، آج بھی یہ اجالے دیتے. اتنا بڑا سرمایہ حیات تو ہمارے پاس، اور ہماری زندگی پریشانیوں میں، دکھوں میں، اذیتوں میں اور مصیبتوں میں گزرے قرآن کے ہوتے ہوئے. لیکن قرآن ہے ہمارے پاس، لیکن پرچھتی پہ پڑا ہوا ہے، طاق میں پڑا ہوا ہے، کمرے میں پڑا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے. ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا بھی ہے تو ہماری ترجیحات اس کے پڑھنے کی اور ہیں. جن بھوت بھگانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم برکت کے لیے صبح دکان پہ قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں، برکت ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ انکار نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد تھا، قرآن کا موضوع ہدایت ہے. یہ ہماری زندگی کے روگ مٹاتا ہے، اندر کی گندگیاں، کالک، اندر کی غلاظتیں، عیوب اور ہماری وہ چیزیں مٹا کے ایک پاکیزہ ستھرا انسان ہمیں بناتا ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت ہم اس نقطہ نظر سے نہیں کرتے. قرآن مجید کے پڑھنے سے آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرنے والے کی روح کو اصالہ ثواب کرو گے تو یقیناً اس کی قبر میں نور اترے گا، روشنی ہوگی. آپ نے فیکٹری بنائی ہے، گھر بنایا ہے، بچوں کو بٹھایا، قرآن مجید پڑھایا، کیوں برکت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. قرآن مجید کے کلمات نور کا دم کرو تو قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار ٹھہر نہیں سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا؟ اقبال کہتے ہیں ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری و آیاتش ترا کار جزی نیز یاز یاسین او آسان بگیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی ہی تلاش نہ. قرآن کی آیات سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس پر سہولت ہو جاتی ہے.
لیکن افسوس کی بات ہے اس کتاب سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس کتاب سے جینا بھی سیکھ لیا ہو۔ اس کتاب سے جینے کی راہ بھی تلاش کر، یہ کتاب زندہ ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم۔ بلکہ آگے چل کے اقبال کہتا ہے فاش می گوئم کے در دل مزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگر۔ میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والا صحیفہ رحمت ہے۔ وہ قوم جو حروف آشنا اور سواد آشنا بھی نہیں، اس قوم کو کہاں سے کہاں تک یہ کتاب دے گی۔ اور جب ہم رسوائیوں کے گڑھوں میں گرے تو اس کا سبب اس کتاب سے دوری تھی۔ آج بھی اس کتاب کو ہم تھام لیں تو دنیا کی غالب قوم بن سکتے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے میں لہجہ تلخ ہو گیا اور اقبال بولا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، لیکن اب جواب سنو، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ پہلے تو یہ آواز دی گئی نا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اب آواز آ رہی ہے ادھر سے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن، ان کی عزت تھی تو وہ مسلمان تھے، اور آج بھی تم مسلمان بن کے دکھاؤ، میرے رب کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، یہ کافر لگتے کون ہیں، تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد عربی کے بن کے دکھاؤ، قرآن کے بن کے دکھاؤ، اسلام کے بن کے دکھاؤ، فرزند توحید بنو، فرزند اسلام بنو، پھر دیکھنا کہ عزتیں تمہیں ہی نصیب ہوں گی، کافروں کو کیوں عزت دی جانے گی۔ تو اگر تم ہو جاؤ رب کے تو پھر عزتیں تمہارے ہاتھ۔ آج تو تم 1.70-80 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، آج تو تم 56 اسلامی ممالک کے مالک اور وارث ہو، آج تو تمہاری زمینوں سے تیل نکلتا ہے، آج تو تمہارے پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے، آج تو تمہارے صحراؤں کے پیٹ کے اندر کوئلہ دفن ہے، اور آج تو تم دنیا کے بہترین جغرافیے میں بیٹھے ہو، آج تمہیں گرم پانیوں کے سمندر دیے گئے ہیں، تم کیوں ذلیل ہوتے آج؟ ہم نے تو اس وقت بھی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیا جب تم صرف 313 تھے، جب تمہارے لباس پر لباس، بدن پر لباس بھی پھٹے ہوئے تھے، جب وہب بن عمیر کو کہا نا ابو جہل نے کہ جا دیکھ کیا مسلمانوں کی تعداد کی، تو وہ جگیا اور واپس آ کے اس نے کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں 3 اونٹ کھا سکیں گے، 100 آدمی 1 اونٹ کھاتا تھا اس زمانے میں، تو 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 ہیں، کچھ اوپر یا کچھ نیچے، اور ان کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں ان میں بھی پیوند لگے ہیں پھٹے ہوئے۔ اچھا ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہے اور کسی کی نوک ٹوٹی ہے، تیر بھی کوئی نہیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا یہ رپورٹ؟ کہا ہاں بالکل، کہا میں خوب ٹیلے وادیاں بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے۔ تو وہ خوشی سے پھول گیا اور صنادید قریش کو بلایا اپنے خیمے میں، کہا وہب بن عمیر کی رپورٹ سنتے ہو؟ کہا کہ کیا؟ کہا سنو، یہ کہتا 300 سے اوپر نیچے ہوں گے اور کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو ابو جہل خوشی سے پھولا ہوا تھا، کہنے لگا کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں کٹھی کرو، رسیاں کل ان کو پکڑیں گے، اونٹوں کے ساتھ باندھیں گے اور سین حرم میں جا کے دیواروں کے ساتھ کس دیں گے، دنیا کو بتائیں گے یہ نئے دین کا نظام لے کر آئے۔ تو صبح لڑائی نہیں ہونی، صبح رسیاں کٹھی کرو، ان کو باندھنا ہے۔ جب وہ رونت بھرے یہ جملے بول رہا تھا
تو وہب بن عمیر نے ایک جملہ کہا کہ میری پوری رپورٹ سن لو نا. تو ابو جہل خوش ہوا، پتہ نہیں آگے کیا ہے. یہ تو سنا دیا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ بھی سنا دیا کہ بدن پہ پورا لباس بھی نہیں ہے، یہ بھی سنا دیا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ بھی سنا دیا پیچھے کمک بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کو چوس کے کھولتے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت تعداد میں قلیل ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ کمزور ہیں. تو کہا ہاں آگے بتاؤ. کہا تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میری بھی ایک بات مان لو. کہا کیا؟ کہا میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. کہا کیا بول رہے ہو؟ کیا جو تم نے رپورٹ دیا وہ غلط ہے؟ کہا نہیں وہ سچ ہے. تو کہا پھر ہم بھاگیں کیوں؟ تو سنو عمیر کے لفظ، وہب بن عمیر کے. اس نے کہا بلاکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، البلایا تحمل المنایا. اے قریش کے سرداروں میری بات تو غور سے سن لو. میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھا لائے، اور تم کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، اور میں کہتا ہوں کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. ان لوگوں سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئے. واللہ میں نے ان کو زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور اگر اتنے تمہارے لوگ مارے جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پہ. تو رسیاں اکٹھی نہ کرو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اگلے دن عظیمت کی جو داستانیں اہل ایمان نے رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہا. ہم تو 313 تھے تو ہم نے عظمتوں کے جھنڈے گاڑے، اور آج 1 ارب 70-80 کروڑ اور 91 برباد. پوری کائنات کے اوپر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ زمین سے پار. تو آج میں سوچوں، آج آپ سوچیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں؟ لیکن ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اگر ہم آج ہی اپنا نامہ اعمال ٹھیک کر لیں تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنے لگیں، اور اس کی کرم نوازیوں کے اجالے ہمارے گھروں میں طلوع ہوں. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں اور اپنے معاملات حیات کو ٹھیک کر لیں. اتنی خوبصورت کتاب قرآن مجید، اور ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ رہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی تفریق، تشدد اور افتراق کے اندر مبتلا رہے. تو پھر افسوس ہے ہمارے اوپر کہ اس کتاب نے ہمیں درس کیا دیا تھا اور ہم نے اس سے سبق کیا دیا. تو اس کتاب کا تقاضا ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے. یہ کتاب جو ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پھر ہم سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے، عزتوں کی دستاریں ہمارے سر پہ رکھیں. ہم رسوا نہیں ہوں گے، گلی گلی ہماری رسوائیوں کی کہانیاں نہیں ہوں گی. قرآن کے تقاضوں کو روح بعمل لائیں ہم، تو پھر دیکھنا کہ اللہ کس طرح ہماری لاج رکھتا ہے اور کس طرح ہمیں عزت دیتا ہے. صرف 500 لوگ تھے جو اندلس کے ساحل پہ اترے تھے، صرف 500 لوگ، لیکن اللہ پر تیقن، کتاب اللہ پر ایمان اور تقاضوں پہ عمل ایسا تھا کہ جب وہاں کے حکمران نے کہا اپنے جاسوسوں کو جاؤ دیکھ کے آؤ، تو وہ دیکھ کر آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ آئے کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ کشتیاں جلا دی تو کہا یا تو زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے گرے. اور پھر 500 لوگوں نے جو پھر دھاک بٹھائی، اور اللہ نے وہاں اندلس کے اندر مسلمانوں کی عظمتوں کے جو جھنڈے گاڑے. آج بھی وہاں جو ہے وہ کھجوروں کے درخت دیکھتے ہیں تو وہ ماضی یاد آتا ہے. عبد الرحمن الداخل نے وہ پہلا درخت وہاں کھجور کا لگایا تھا، جب کھجوریں ساتھ لے کے آیا اور اس نے وہاں ایک گٹھلی بو دی، اور پھر جب وہ اگی تو ایک دن اپنے وطن سے اداس ہو گیا، اور وطن سے اداس ہوا اور وہ لہلہاتی ہوئی کھجور. تاریخ مکری میں وہ سارا قصیدہ موجود ہے. علامہ اقبال نے اس کا آزاد ترجمہ کیا ہے کہ اپنے وطن سے دور ہوں میں، اپنے وطن سے دور ہے تو، اپنے وطن سے دور ہوں میں، اپنے وطن سے دور ہے تو، مغرب کی ہواؤں نے پالا ہے تجھ کو، صحرائے عرب کی حور ہے تو.
صحرائے عرب کی ہود ہے، تو وہ آج بھی نشان ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اس امت نے جب تک کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل رہا تو کس طرح فتح کے جھنڈے گاڑے، اور پھر زمانے نے وہ لفظ منظر بھی دیکھے کہ جب پہاڑی کی چوٹی سطح ہوئے ابو عبداللہ نے آخری نظر ڈالی اور اس کو خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ تو جب ہم کتاب اللہ کو اپنی روحوں میں اتار لیں گے تو ہم دنیا کے اوپر غالب ہوں گے، اور اگر ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیں گے تو مادی وسائل کے باوس ہم رسوا ہوں گے۔ تو آئیے اس کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل یہ ہماری زندگی کا ایک لازمہ ہو، کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو یہ سرخوری کا راستہ اس کتاب اللہ کا چوتھا حق ہے جو ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا اور جو سیکھا اور جو اس پہ عمل کیا، اب اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس امت کو اللہ نے پورے عالم کے اندر جو پھیلایا ہے وہ یہ جذبہ تبلیغ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ علامہ اقبال نے فلسفہ پڑھا ہے مسٹر آرنلڈ سے، تو یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام، تو اس کے اندر انہوں نے اس عنوان سے بحث کی ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر پھیلا کیسے، ایک صحرا سے اٹھے اور پوری دنیا کے اوپر پھیل گئے۔ تو اس کے اندر اس نے بہت ساری باتیں لکھی، تو ایک بات اس نے یہ لکھی کہ اسلام نے تبلیغ کا ٹھیکہ کسی خاص طبقے کو نہیں دیا، بلکہ اس امت میں ہر شخص سے مبلغ ہے۔ جب وہ سیکھتا ہے تو پھر آگے سکھانے کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء یہاں جو آئے تھے اپنے وطن معلوف چھوڑ کے آئے، سادات کرام کہاں کہاں سے چلے، کتنی کتنی خوشگوار وادیوں میں ان کے ڈیرے تھے، لیکن وہاں سے چھوڑ کے ان تپتے ہوئے صحرا میں آ کے دین کے جھنڈے گاڑے۔ تو یہ چلتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے۔ اصحاب رسول کی قبریں دیکھیے کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ مدینہ المنورہ سے ٹھنڈی چھاؤں بھی کہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس شہر کو چھوڑ کر کے حضور کے دین کے لیے کہاں کہاں تک پہنچے اور اس پیغام کو لے کے کہاں کہاں تک گئے۔ اقبال نے شخص کی کہانی بتائی ہے جو چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور گھوڑے کے اوپر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتا ایک وقت آیا کہ آگے دلدل آگے پانی آ گیا اور زمین ختم ہو گئی۔ تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ تو وہ کیسے جذبے والے لوگ پھر آج ہم کہاں موجود ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل کر کے سب سے پہلے آپ کو بدلنا ہوگا، اس کے بعد کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر ہماری تبلیغ لفظوں کی صورت میں کانوں کی سماعتوں میں رس تو گھولتی ہے لیکن دل میں اترنے کا فن نہیں۔ بات دل میں وہی اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ از دل خیزت پر دل ریزت۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول سن لیجیے، وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو کردار کی چمک اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیاء نے کردار پیش کیا لوگوں کے سامنے اور پھر اس کی روشنی۔ تو صاحب ہم کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، پھر ہماری تھوڑی محنت بھی زیادہ قرار پائے۔ یہ اس کتاب کا پانچواں حق ہے کہ اس کا ابلاغ کیا جائے، اس کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے۔ تو اللہ ان مدارس دینیہ کو، اور میں بالخصوص مخیر حضرات کو کہوں گا کہ وہ مدارس دینیہ کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے کہ جو ناظمین ہیں، علماء ہیں، منتظمین ہیں مدارس کے، ان کو چندے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اتنے وسائل ان کی دہلیز پہ لا کے رکھ دو